اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی۔ جو بڑے گناہوں اور کھلی بے حیائیوں سے بچتے رہے مگر یہ کہ کبھی کسی برائی پر پاؤں پڑ گئے۔ سو تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے، وہ تم کو خوب جانتا ہے جب کہ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور جب کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں رہے، تو اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ، وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ آج ہم نے سورۃ النجم کی آیت نمبر 32 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم 31 تک سورۃ النجم کی آیات پڑھ چکے تھے، اور 31 جو جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ عظیم الشان آیت، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان، جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے وہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ صلہ دے جو اچھے عمل کرتے ہیں کریں، اور جو صلہ دے ان کو جو کہ برے عمل کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں زندگی کی جو حقیقت کا بہت حد تک اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کا جو نظام بنایا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی مخلوقات ہیں، جو صاحب جو اختیار ہیں، جو بھی عمل کریں ان کو اس کا بدلہ دیا جائے۔ تو انسان ایز اے انسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب اختیار پیدا کیا ہے، ہم اپنے ارادے کو ہم سے کام کر سکتے ہیں، ہم چوز کر سکتے ہیں، برائی اور اچھائی کے درمیان چوائس کر سکتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی کسی کی طرف سے کوئی زبردستی نہیں کی جاتی۔ کوئی بھی انسان اگر برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو کوئی بھی فورس اس کو روکتی نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب کوئی انسان اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی فورس اس کو روکتی نہیں ہے، یعنی کہ وہ اپنے جو عمل کے اندر فل اس کو پاور ہے کہ وہ جو مرضی جو سا راستہ مرضی اختیار کرے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو یہ پورے کائنات کے جو نظام کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر عمل کرنے والے کو اس کا صلہ دیا جائے، اور یہ قرآن کا یہ مرکزی مضمون ہے، جیسے کہ کل ہم نے ڈسکس کیا کہ ہر مکافات عمل، کہ ہر عمل کا جو ہے وہ رزلٹ ضرور آ کے رہے گا، ضرور سامنے آئے گا اس کا رزلٹ۔ تو آج آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے جو گناہوں کی کہہ لے کہ دو گناہوں کو دو بڑی اقسام میں ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ ایک جو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو کبیرہ گناہ ہیں، اور کبیرہ گناہ جو ہیں اس کے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر آپ ہم سب کو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں تو اللہ تعالیٰ جو ہماری جو صغیرہ گناہ ہیں، جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے معاف کر دیں گے ان کو، اگر ہم نے اپنے آپ کو جو کہ کبیرہ گناہ ہے، جو کہ وائلیشن ہے، جو بڑی وائلیشن ہے، ان سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو بڑی وائلیشن کیا ہے؟ جیسے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر چیزیں فرض کی ہیں ان کو نہ چھوڑنا، ان کو قائم رکھنا، اور اس کے بعد جو ایسے گناہ جس کے زمین میں فساد پیدا ہو، جس سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچے، دوسروں کا حق مارا جائے، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، جھوٹ سے محفوظ رکھنا، اور اس طرح فحاشی اور عریانی بے حیائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اور اس کے علاوہ جو سود ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، قتل ہے، قتل و غارت ہے، یہ بڑے گناہ ہیں، اور جھوٹی گواہی دینا یہ بڑے گناہ ہیں۔ اس طرح کے اور بھی جو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن و حدیث میں جو مینشن کیے گئے ہیں گناہ، ان جو بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا، اور سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اور جو گناہ کرنا اور جو نیک کام کرنا، یعنی کہ جو ہم نیک کام کرتے ہیں اس میں ہم کہہ لیں کہ اس کو
دکھلاوے کے لیے کریں، کہ اس کا جو ہمارے ذہن میں مقصد نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا، جو بڑے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ کریں کہ وہ اگر آپ اس سے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہاں پہ جو دو گناہوں کو دو کیٹیگریز میں بیان کر دیا گیا ہے، ایک جو کبیرہ گناہ اور ایک صغیرہ گناہ۔ اور یہ جو مضمون قرآن مجید میں تقریباً 3 دفعہ رپیٹ ہوا ہے، ایک دفعہ اس کا جو سورۃ النساء میں بھی یہ رپیٹ ہوا ہے، وہاں پہ بھی یہی تقریباً یہی الفاظ ہیں کہ جو اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے محفوظ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی چھوٹی خطائیں جو ہے معاف فرما دیں گے۔ تو صغیرہ گناہوں سے ہم بہت سے لوگوں نے اس کو ڈفرینٹ الفاظ میں بیان کیا ہے۔ تو سادہ سے الفاظ میں ہم اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے گناہ جن کا آپ نے ارادہ کیا اپنے مائنڈ کے اندر، لیکن آپ نے کیا نہیں، وہ آپ اس کو کر نہیں سکے، اپنے اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا، صرف اپنے مائنڈ کے اندر سوچا۔ یا ایسے گناہ جو کہ آپ سے غلطی سے ہو جائیں، غلطی سے کچھ چھوٹی غلطی ہو جائے جو آپ کا ارادہ نہ ہو کرنے کا، اور یا ایسے گناہ جو آپ بالکل کرنے لگے ہوں لیکن بائی چانس آپ کو وہ اس کا چانس نہیں مل سکا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ کو اس کا چانس نہیں ملا، یا آپ نے خود ہی اس کا ارادہ ترک کر دیا، یا آپ سے وہ ہو نہیں سکا کسی وجہ سے۔ تو یہ اس طرح کی جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، لیکن اگر شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک خوشخبری ہے کہ ہم اگر بڑے بڑے گناہ سے اپنے کو محفوظ کر لیں تو اللہ ہماری چھوٹی خطائیں جو ہیں وہ معاف فرما دیں گے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ چھوٹے گناہوں سے بچ نہیں سکتا، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی خطاؤں کی وجہ سے اس کو پکڑنا شروع کر دے تو زمین میں کوئی بھی انسان باقی نہ بچے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی خطائیں تو ہر انسانوں سے ہوں گی، لیکن یہ کہ بڑی جو خطائیں ہیں ان سے اپنے بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ تو یہ ہمیں پوری امید ہے اور ہمارا یقین ہے یہ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹی خطائیں جو ہیں وہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ اس کا مرکزی مضمون تھا اس آیت کا۔ اور اس کے بعد اگر ہمارے ہیں کہ اسی آیت کے اندر سو تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے، تو یہی اس کی جو اللہ تعالیٰ کی جو مغفرت کی جو وسعت ہے وہ یہ بتا رہی ہے، ہمیں یہ میسج دے رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو بڑے گناہ اور بے حیائی سے بچائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی خطائیں معاف فرما دیں گے۔ اور تم کو خوب جانتا ہے جب کہ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا۔ تو زمین سے پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو بھی مخلوقات ہیں جو زمین کے اندر ہیں، ان کا جو مادہ ہے وہ زمین کے اندر سے ہی ہے، جیسے درخت ہیں، جو کوئی بھی جاندار ہیں وہ زمین سے ہی اسی مٹی سے بنے ہیں، جیسے انسان ہے، انسان بھی اسی مٹی سے بنے ہیں جو زمین کے اندر ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس کو ری شیپ کر کے اس کو کمپائل کر کے اللہ تعالیٰ نے جو ایز اے انسان ہمیں بنا دیا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو زمین سے پیدا کیا تو مراد یہ ہے کہ اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے، جتنے بھی انسان ہیں، جو اور بھی کتنی مخلوقات ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی مٹی سے ان کا سٹارٹ کیا ہے، آغاز ہوا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے کہ وہ خوب جانتا ہے، وہ تم کو خوب جانتا ہے جب کہ تم کو زمین سے پیدا کیا اور جب کہ تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں تھے۔ جنین مطلب کہ ایسی جن کا ورڈ بھی اسی سے نکلا ہے۔ جنین سے مراد یہ کہ ایسی چیز جو ہمیں بالکل نظر نہیں آتی، جیسے نطفہ یا جو جسومہ ہوتا ہے، وہ ہمیں عام جو انسانی آنکھ سے ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، بالکل مائکروسکوپ سے نظر آتا ہے۔ یہ اس لیول پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب کہ کوئی چیز قابل ذکر چیز نہیں تھے تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جانتا ہے، جب آپ کو بالکل نظر بھی نہیں آتے تھے تب سے انسان کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آپ دیکھیں اس سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، کہ اس بریک جب کہ انسان کی کوئی وجود ہی نہیں تھا، عام آنکھ سے اس کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا، تب سے اللہ تعالیٰ ہمیں جانتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ہم پاکیزہ ہیں، ہم بہت متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہم سب کے لیے میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے خوب،
کہ کون متقی ہے اور کون گنہگار ہے۔ ہم کسی کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ انسان اللہ کے قریب ہے یا نہیں قریب ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے کہ کسی بھی انسان کے اندر کیا ہے، اس کی پاکیزگی کا لیول کیا ہے، اس کے جو متقی ہونے کا لیول کیا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ ہم تو ان کے ظاہری اعمال کو دیکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے یا اور بھی اچھے اعمال کرتے ہیں، تو اس کے ظاہری اعمال کو دیکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیک انسان ہے۔ لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے کہ ہر انسان کی جو حقیقت کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو پاکیزہ ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون پاکیزہ ہے، کون گنہگار ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا۔ تو جو بھی متقی ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی نظر سے نہیں ہٹ سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں جو متقی ہیں۔ تو یہاں بھی یہ اللہ تعالیٰ میسج دے رہے ہیں ہمیں کہ جو بھی آپ عمل کریں گے، اس کا مقصد یہ ہے پوری جو آیت کے اندر کہ جو بھی ہم عمل کریں گے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، وہ اللہ کی نظر سے، اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ چاہے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، گناہ ہو یا نیکی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ جو اللہ کی مغفرت کی جو وسعت دیکھیں کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن جو آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کو ان کا رزلٹ بھی آپ کو ملے گا، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہوں کے جو اثرات ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو مغفرت ہے اس کی وسعت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مغفرت کی وسعت ہے وہ اتنی ہے کہ آپ کی جو چھوٹے چھوٹے غلطیاں ہیں ان کی اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑ نہیں کریں گے، لیکن آپ کی جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، جو چھوٹے چھوٹے آپ کے گناہ ہیں ان کی آپ کو پکڑ نہیں کی جائے گی، لیکن جو آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں اس کی ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دیں گے، اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کی اور بڑی سے بڑی نیکی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جو بیمار ان کو شفا دے، اور جو فوت ہوگی ان کی مغفرت فرمائے، اور پوری دنیا میں یا اللہ سب جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، آمین۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔